يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ صحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سامعین اکرام، الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں سے دینی روحانی تسکین حاصل کرنے کا ہمارا آج تیسرا پروگرام ہے، جس میں ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع پہ بات کریں گے۔ اور جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم بات کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع یہ تین طرح کے انسانوں یا انسانوں کے تین طرح کے طبقات یا تین طرح کے رویے رکھنے والے یا تین طرح کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو زیر بحث لاتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے مومنوں کا، متقین کا، ان کی 5 صفات کا ذکر، اور اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا ذکر۔ اور اب یہاں دوسرے رکوع سے یعنی آیت نمبر 8 سے شروع کر کے 13 آیات میں ذکر ہوگا منافقین کا۔ ابتدا ہی میں یہ سوال معنی خیز ہے کہ مومنین کا ذکر اور کافروں کا ذکر بہت مختصر یہاں، اور کافروں کا ذکر صرف 2 آیات میں، جبکہ منافقین کا ذکر اتنی طوالت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ۔ قرآن حکیم کا ابتدا ہی میں ان 3 گروہوں کا ذکر اور ان تینوں گروہوں کے بارے میں تفصیلات کا یہ فرق، یعنی ترتیب کا یہ فرق کہ سب سے زیادہ تفصیل سے منافقت کو سمجھا جائے، دوسرے نمبر پر مومنوں کو سمجھا جائے، متقین کو سمجھا جائے، اور تیسرے نمبر پر سب سے مختصر ذکر جو ہے وہ کافروں۔ اس اسلوب نے ہمیں یہ بتایا کہ اسلامی اجتماعیت کے لیے جو چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ ایک اعلانیہ کھلم کھلا سامنے آنے والے مقابل، مخالف اور انکار کرنے والے کا رویہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی اجتماعیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا رویہ جو ہے وہ منافقت کا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے آغاز ہی میں ان 3 کو بیان کیا، اور پھر پورا قرآن حکیم ان 3 گروہوں کی تفصیلات، ان کے نفسیات، ان کے کرنے والے کام، یہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم منافقت کی سب سے پہلی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور یہ لفظ منافقت یا منافق اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دراصل عربی زبان پہ قرآن حکیم کے جو احسانات ہے وہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ہے جو استعمال انسانی رویوں کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دیگر جانوروں کی کیفیات یا جانوروں کی طریقوں تھے، وہی قرآن حکیم نے استعمال کی کہ انسانی مزاجوں میں بھی یہ آتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ منافق ہے جو نفق سے ہے، نون فا قاف۔ دراصل صحرا میں جنگلی چوہا اپنے لیے سوراخ جب بناتا ہے تو اس کے 2 منہ رکھتا ہے، اور ایک بڑا اور ایک چھوٹا، جس سے جب وہ شکار سے بچنا چاہتا ہے یا خود شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑے والے منہ سے داخل ہوتا ہے اور چھوٹے والے کی سائڈ پہ چھپا رہتا ہے۔ بعض عربی لغات میں اس بات کی بھی مثالیں موجود ہے کہ یہی کیفیت لومڑی
ان کے بعض نسلوں میں بھی ہے کہ وہ اپنے لیے جو رہائش گاہ غار یا بناتی ہے اس کے بھی 2 دانے ہوتے ہیں. تو گویا وہ جانور جو اپنے لیے 2 منہ رکھنے والا 2 رخی رہائش گاہیں بناتے تھے، جس میں سے ایک میں وہ داخل ہوتے تھے، دوسرے سے نکلتے تھے، شکار پہ کبھی حملہ آور ہونے کے لیے اور کبھی خود شکار سے بچنے کے لیے. یہ 2 کا دہی کی وہ کیفیت ہے جس لفظ کو عربی زبان میں انسان کے اس طریقہ کار کے لیے، انسانی رویے کے لیے استعمال کیا گیا کہ جب انسان بھی 2 رخا ہو جائے تو اس کے لیے منافق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن حکیم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، قرآن حکیم کا یہ انداز بیان بڑا معنی خیز ہے. کبھی ہم کسی کو بڑے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، جس طرح قرآن حکیم یہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا قرآن حکیم یا ایھا الکافرون بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس بھی ارشاد فرماتا ہے. لیکن یہاں اسلوب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. یہ جو صرف نظر والا انداز ہے، غیر توجہ نہ دینے والا انداز ہے کہ بس کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، تو یہ قرآن حکیم کا وہ خاص انداز ہے جس میں حیثیت گھٹانا مقصود ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا ذکر کسی اہتمام کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ یہ خود بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں. تو قرآن حکیم نے بھی تعین کے بغیر کا فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا رویہ یہ ہے. اور وہ رویہ کیا ہے؟ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ وہ کہتے ہیں، زبان سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر. اب یہی تو ایمانیات ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے. لیکن قرآن حکیم نے فرمایا اب دوسرا رخ کیا ہے، سوراخ کا دوسرا منہ کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ان باتوں پر یقین کرنے والے، تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ایک منہ سے ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ جو 2 رخی رویہ ہے اس کو منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. اب پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ منافق یہ 2 کام کرتے ہیں، اظہار ایمان اور اخفاء کفر. اصطلاحی تعریف منافقت کی ہے ایمان کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو مومن دکھلانا، سمجھانا، مومنوں جیسا رویہ رکھنا بظاہراً اور مومنوں کے درمیان رہنا. یاد رہے منافقت مومنوں کے درمیان میں سے ہی ہوگی، کفر میں منافقت نہیں ہوتی، منافقت مسلمانوں کے اندر ہی سے ہوگی. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت شروع کے مشکل ترین مراحل میں جب تھی تو منافقت وجود نہیں رکھتا تھا. یعنی پورے مکی دور میں جن تکلیف دہ حالت سے مسلمان گزرے، اس طرح مدنی دور میں آئیے، بدر تک آپ کو یہ تذکرہ نہیں ملے گا. احد میں کچھ ذکر شروع ہو جاتا ہے، واضح طور پہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بڑھتا رہتا ہے. یہاں اس سے یہ نقطہ بھی سیرت نے ہمیں سکھایا کہ اسلامی اجتماعیت یا مسلمان معاشرے میں اولین جو سب سے مقدس اور سب سے قابل تکریم دور ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہے، تب بھی وہاں منافقت وجود بھی رکھتی ہے، پنپ بھی رہی ہے اور آگے بھی بڑھ رہی ہے. جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو منافقین کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. احد میں اگر وہ 300 کی تعداد میں ہے تو آگے چل کر یہ تعداد اس سے کئی زیادہ بڑھ گئی. اس سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ مخلص مومنوں کا رویہ اسی طرح احتیاط والا ہونا چاہیے جس طرح کا رویہ
مخلص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لفظ پر کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے، اور یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھنا کہ تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو نشاندہی فرمائی تھی ان میں کہ ہمارا ذکر تو نہیں، اپنے بارے میں یہ حساسیت رکھنا یہ مومن کا خاصہ ہے کہ کہیں میں اپنے عمل اور رویے کے لحاظ سے منافقت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ساتھ میں یہ سبق بھی سیرت ہمیں منافقت کے تحت سکھاتی ہے کہ جب اس مقدس دور میں منافقین موجود تھے اسلامی اجتماعیت میں، تو اس کے بعد مسلمانوں کی کوئی بھی اجتماعیت کیوں کر ممکن ہے کہ وہ منافقت کے بغیر ہو؟ یعنی آج کی جتنی اسلامی اجتماعیتیں ہیں ان میں بھی منافقت موجود ہوگی، مسلمان معاشروں میں منافقت موجود ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اجتماعیت میں منافقت نہیں ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو مسلمان اجتماعیت ہے ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم تفصیل سے یہ بتاتا ہے کہ جس طرح اس اولین دور میں یہ انتہائی نقصان دہ گروہ موجود تھا، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو تم نے بھی اپنے اجتماعیتوں میں، چاہے وہ سیاسی اجتماعیتیں ہو، مذہبی اجتماعیتیں ہو، خاندان کی اجتماعیت ہو، کسی بھی دائرے کی اجتماعیتیں ہو، اس میں اس بارے میں انتہائی حساس ہونا کہ ہم میں سے کوئی یا ہم منافقت کے کسی رویے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو منافقت کی دو قسموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم منافقت کی ہے جسے ہم منافقت حقیقی یا منافقت اعتقادی کہتے ہیں۔ منافقت حقیقی اور منافقت اعتقادی یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں منافقت ہو، یعنی اظہار ایمان کا ہو اور حقیقت میں کفر ہو۔ جیسے دلوں میں کفر رکھتے ہیں اور بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں جیسا رویہ ہے۔ اس کی اگر سب سے بڑی مثال ہم شخصیات میں لیں تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کی سب سے بڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسٹیٹ سیکرٹری بنتے تھے، لوگوں کو بٹھاتے تھے، لوگوں بیٹھ جاؤ، پیغمبر تم سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہے۔ یعنی اسلامی اجتماعیت کے اندر مقام و مرتبہ اس درجے کا ہے، لیکن جب عملاً وقت آتا ہے تو اپنی رائے یا اپنے طے شدہ ذہن کو ترجیح دیتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی راہ الگ کر اور پھر قرآن و سنت اس کی تفصیلات بیان کر۔ لیکن یہ رویہ دوسری قسم کا جو اس وقت موجود ہے، یعنی یہ فرق ملحوظ خاطر رہے کہ شروع میں جو منافقت تھی وہ یہ حقیقی یا اعتقادی منافقت تھی، یعنی جب لوگ ایمان کا اظہار کرتے تھے اور چونکہ دور نیا نیا اسلام قبول کرنے والا تھا تو دلوں میں کفر رہا۔ دوسری قسم ہے کہ ایمان میں تو منافقت نہیں ہو لیکن اعمال میں ہو، عمل میں کمی ہو جانا، عمل میں ڈنڈی مارنا، عمل میں جو ہے وہ احتیاط نہ کرنا۔ یہ جو عملی منافقت ہے اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے فسق کا، فاسق۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ منافقت اعتقادی یا منافقت حقیقی جو ایمانیات میں منافقت ہے وہ کفر ہے، لیکن یہ جو عملی منافقت ہے یہ کفر نہیں، یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے، گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہے۔ تو یہ درجہ بندی رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل میں کوتاہی کرنے والے کسی مسلمان کو ہم منافقت کی اس قسم میں شمار کر لے اور اس کو دار اسلام سے باہر سمجھنا شروع کر لے۔ یہ بے احتیاطی عموماً کبھی کبھی ہم سے ہو جاتی ہے،
اور خصوصاً جو ہم دیندار اور مذہبی لوگ ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ اس بارے میں بعض دفعہ غلطی کا شکار کر لیتے کہ جو نیکیوں کی ادائیگی نہیں کر پاتے ان کو ہم منافقت کی اس قسم میں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اسلامی اجتماعیت سے۔ یاد رہے، کفر نام ہے کسی شخص کو اسلامی اجتماعیت سے کاٹ دینے کا، رشتے ناطے کے لحاظ سے بھی، رویے اور کردار کے لحاظ سے بھی۔ تو قرآن حکیم نے پہلی صفت بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور دھوکہ دہی یخادعون، خدع، یخادعون تو مفاعلہ ہے جس کا تقاضا مشارکت یا طرفین ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، اور یہی پر قرآن حکیم نے منافقت کی نفسیاتی کیفیت بتا دی کہ منافق اپنے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، کسی کو دھوکہ دے کر، کس کو ورغلا کر، اور یہ رویہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور میں نے جو ہے وہ اپنا کام میں کر گزرا، اپنا فائدہ میں نے حاصل کر لیا، اپنے رائے جو ہے وہ میں نے طے کر دی اور اسی پر میں رہا، اور اسی رائے کے لیے میں نے لوگوں کو یا خود کو تیار کر لیا۔ تو یہ نفسیاتی کیفیت کہ میں نے دھوکہ دیا اور میں کامیاب ہوا، یعنی دھوکہ دہی میں یہ سمجھنا کہ سامنے والا نہیں سمجھ پایا اور میں کامیاب ہو گیا، یہ منافقت کی عملی نفسیاتی کیفیت کی پہلی قسم ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے جب فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دھوکہ دہی یہ اصل میں کرتے ہیں دو رخی سے، سامنے سے سامنے سے مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ کو یا منافقت کو اپنے ساتھ منافقت، دھوکہ دہی ٹھہرایا، اس لیے کہ اللہ والے یا ایمان والے دراصل روئے زمین پر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے وہ اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اس لیے فرمایا کہ دھوکہ تو یہ اصل میں خود کو دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مومنوں کو بھی یہ دھوکہ دے کر ناکام نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ کار ہے۔ منافقت کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اصل میں تو خود دھوکے کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ وما یشعرون، ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ شعور پہ ہم تھوڑی سی شعور پہ ہم تھوڑی سی بات یہاں کر لیتے ہیں، اور پھر آگے قرآن حکیم شعور کی تفصیلات بیان کرے گا تو اس پہ اضافی بات ہوگی۔ یہاں اتنی سی بات جاننا ضروری ہے کہ شعور ہے کیا۔ ہمارے ہاں جو شعور کی تعریفات کی جاتی ہے ان میں مشہور تعریف تو مارکس نے جو کی تھی کہ شعور سماجی وجود کا نتیجہ ہے، لیکن جو علمی تعریف اس وقت شعور کی موجود ہے کہ شعور دراصل عقل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں 4 چیزیں شامل ہو: حس، خود آگاہی، دانائی، اور ذاتی اور ماحولی، یا ذاتی اور ماحول، یعنی خود کے حالت اور ماحول کے حالات، یعنی یہ 4 چیزیں جب ملتی ہے کسی شخص کی تو وہ اس کے وجود، شعور کو وجود بخشتی ہے۔ نمبر 1 اس کی خود آگاہی، اس کی دانائی، اس کے حس اور اس کی ذاتی حالات اور اس کے ماحول،
یہ 4 چیزیں مل کر انسان کا شعور بنے۔ اب قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ لوگ ان لوگوں کا جو سماجی وجود تھا، انہیں منافقت کا اس وقت جو سماجی وجود تھا، ان کی دانائی، ان کے مطالعہ، ان کی ذہنیت، وہ تو یہ تھی کہ ہم فائدے میں جا رہے ہیں۔ انہیں منافقت کا شعور ان کو اس نتیجے پر لے آیا کہ ہم کامیاب ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا تمہارے چیزوں کی بنیاد پر تم شعور کے اس نتیجے پر پہنچے ہو، یہ غلط ہے۔ حالات اب بدلنے والے ہیں، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد جو بائبرت مسلمان ہے، ان کی ایمانیات میں ایک جوہری فرق ہے۔ صحابہ کا جو سماجی وجود تھا، یعنی ارد گرد کا جو ماحول تھا، ان کے ذاتی حالات جو تھے، جو ان کی دنیاوی خود آگاہی تھی، جو ان کے حصے تھی، وہ تو ایک کفر کے ماحول کی تھی جس میں کامیابی کے اپنے پیمانے تھے۔ لیکن قرآن نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے، اللہ پر یقین محکم نے ان کے اس شعور کو چینج کر دیا۔ اس لیے منافقت کا شعور یہ سمجھتا رہا کہ ہم کامیاب ہیں، ہم جیت جائیں گے۔ لیکن وقت نے، حالات نے آگے چل کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا عقل کا یہ شعور، تمہارے عقل کا یہ نتیجہ، یہ درست نہیں تھا۔ یہاں عقل کا ذکر آئے تو اس پہ بھی ایک نقطہ ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ عام طور پر ہم بالعموم عقل مند سمجھتے ہیں ہر اس شخص کو جو تیز ترار، یا ایک اور لفظ استعمال ہوتے چالاک ہو، یا ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے جو دنیا زیادہ بنا لے، جو 2 پیسے کا فائدہ زیادہ حاصل کر لے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ شخص بڑا عقل مند ہے۔ عربی میں عقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے باندھنے کے معنوں میں، اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میں اپنا اونٹ باندھ کر توکل کروں یا اپنا اونٹ چھوڑ کے توکل کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ فرمایا اعقلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے باندھ دو۔ اب اگر لفظی معنی لیں گے عقل کا، جس طرح عرف عام میں لیا جاتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اسے کہ اپنے اونٹ کو عقل مند کر دو، سمجھا دو کہ بھائی تم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، ہم ملاقات کر کے آئے؟ اس لیے صحابی نے جا کر اونٹ باندھا۔ آج بھی عرب لوگ اپنے سر پہ رومال کے اوپر جو ایک ہنٹر سا باندھتے ہیں، رسی باندھتے ہیں بلیک کلر کی، اس کو اقال کہتے ہیں۔ تو حقیقی لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے، عقل وہ صلاحیت ہے، انسانی خاصہ ہے جو جانوروں میں نہیں پائی جاتی، جبکہ تمیز انسان اور جانور دونوں میں پائی جاتی ہے۔ عقل وہ انسانی خاصہ، وہ صلاحیت، وہ کمال ہے جو انسان کو روکتی ہے، باندھ کے رکھتی ہے ان چیزوں سے جو حیوانی صفات ہے۔ مثلا بھوک ایک ایسی انسان اور حیوان، جانور دونوں میں مشترکہ ضرورت ہے۔ ایک جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو اس میں یہ صلاحیت عقل والی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی بھوک کیسے اور کہاں سے مٹانی ہے، انہیں پوری کرنی ہے، چاہے یہ بھوک پیٹ کی ہو یا یہ بھوک شہوت کی ہو۔ اب عقل انسانی کچھ پابندیاں لگاتا ہے کہ جب بھوک لگے تو کیا کرنا ہے۔ اب اس لیے ہمارے ہاں جو اب ایک کلچر چلا ہے، لوگ درندے پالتے ہیں گھروں میں، کچھ لوگ شیر پالتے ہیں، کچھ لوگ بڑے اژدہے ٹائپ کے پالتے ہیں، اب کچھ لوگ مگرمچھ پالنے لگے۔ تو یہ جو خطرناک جانور گھروں میں پالتے ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس جانور کو بھوکا نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ پہلا ہے، ٹرینر یہ سکھاتا ہے جانور پالنے والے کو کہ بھائی شوق تو پال لیا، لیکن جس دن یہ شیر، یہ مگرمچھ یا یہ اژدہا بھوکا ہوا،
تو 20 سال تم اسے کھلاتے بھی رہو اچھا تب بھی یہ بھول جائے گا کہ یہ جو مجھے کھلا رہا تھا یہ میرا مالک ہے، میں نے اس کو نہیں کھانا ہے۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں عقل کی یہ صلاحیت نہیں ہوتی، یہ انسانی خاصہ ہے۔ اب عقل اور شعور کو ملا دے تو نتیجہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، منافقت کے خاتمے کا۔ لیکن جب ہم اس عقل کو، عقل پسندی والے جو جدید نظریہ ہے جس میں ترجیح صرف عقل کو ہو اور کوئی دوسرا ذریعہ علم نہیں ہو، جسے ہم عقلیت پسندی سے کہتے ہیں، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل بے مایا سزاوار امامت نہیں، یعنی وہ عقل جو وحی کے شعور، جو احکامات الہیہ کے یا تعلیمات الہیہ کے تحت نہیں ہو، اس سے آزاد ہو، تو وہ عقل امامت کے قابل نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ تو قرآن کریم نے منافقین کے ذکر میں ایک اہم نقطہ یہ ارشاد فرمایا کہ منافقت دراصل شعور کے اس سطح کا فرق ہے کہ منافقت کا شعور یہ ہے اور حقیقی شعور، درست شعور جس کی بنیاد وحی پر ہو، جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول پر ہو، وہ شعور کیا بتاتا ہے۔ اب قرآن کریم تیسری نفسیاتی کیفیت بتا رہا ہے منافقین کی، اور جب ہم یہ بیان کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ ہم منافقت کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اب قرآن حکیم نے مرض کی تشخیص شروع کر دی، اور ہم جانتے ہیں ہر حکیم، ہر ڈاکٹر یا بیماری کی ہر کیفیت میں ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی اصل کام جو ہے وہ مرض کی پہچان یا اس کا درست تشخیص ہے۔ یہ بات معلوم ہونا کہ بیماری یہ ہے، اس کے بعد بیماری کا علاج تو عام بھی ہے، آسان بھی ہے، کوئی بھی ماہر کر دے گا، لیکن اصل مہارت، ابتدائی مہارت یا اعلیٰ مہارت کی سطح یہ ہے کہ بیماری کا تشخیص درست ہو۔ تو قرآن حکیم نے اب فرمایا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی دنیاوی لحاظ سے کوئی تعلیم ڈگری کم ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جسمانی ان میں کوئی کمی ہے، بلکہ دراصل ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور یہ مرض ان کے دل کا ہے، گویا یہ دلی امراض ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑی دلچسپ بات اور ہے، ہمارے ہاں آپ کو کراچی کی دیواروں میں بڑا لکھا ہوگا روحانی امراض کے ماہر، اور روحانی امراض ٹھیک کرنے والے فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ دنیا میں مرض نام ہے جسم کا حالت اعتدال سے نکل جانا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں جو چیزیں رکھی ہیں ان میں جب کوئی چیز گھٹ جائے، کوئی چیز بڑھ جائے، ہر طرح کے، تو ہم کہتے ہیں یہ بیماری کی کیفیت ہے، اور اسی کا جب درست تشخیص ہو تو ڈاکٹر، حکیم یا کوئی بھی اس فیلڈ کا وہ بتاتا ہے کہ آپ فلاں فلاں چیز استعمال کریں یا یہ میڈیسن لے لیں، تو وہ جو کمی ہے یا اضافہ ہے وہ حالت اعتدال میں آ جائے گا۔ یعنی صحت نام ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے تقاضوں کے مطابق جو چیزیں، کیمیات اللہ نے جتنے رکھے ہیں وہ اپنے مطلوبہ تعداد کے مطابق ہو، ضرورت انسانی جسم کے مطابق ہو، تو ہم کہتے ہیں جسم صحت کی حالت میں ہے، اور جب ان میں کمی بیشی ہو تو ہم کہتے ہیں جسم بیمار۔ اس طرح بیماری انسانی جسم کا خاصہ ہے، چاہے یہ بیماری ذہنی ہو، یعنی بیماریاں دو طرح سے ہوتی ہے۔ دلوں کی بیماری کا مطلب ہے اخلاقی بیماریاں، کردار کی بیماریاں، رویے کی بیماریاں۔ یہاں فی قلوبہم مرض سے جو میڈیکل یا طب کے دل کے امراض جو ہمارے ہیں کہ دل کا ایک وال بند ہو گیا یا دل کا سائز بڑھ گیا، وہ مرض مراد نہیں یہاں، بلکہ یہاں مراد ہے انسانی اخلاقیات کی بیماریاں، انسانی نفسیات کی بیماریاں، رویوں کی بیماریاں۔
اور یہ بھی جسم کا حصہ ہے، یعنی اخلاقیات و کردار بھی جسم سر انجام دیتا ہے۔ روح نہ بیمار ہوتی ہے اور نہ روح کو چونکہ موت نہیں آنی ہے تو روحانی کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم نے جب فرمایا کہ تمہیں روح کے بارے میں سب سے کم علم دیا گیا ہے، اور یہ بات آپ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس اتنے، جس روح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ علم کم دیا گیا، اس کے ہزاروں لاکھوں ماہرین ہمارے ہر شہر میں پائے جاتے ہیں جو روحانی امراض کے علاج کرتے ہیں، جبکہ کوئی بیماری روحانی نہیں ہوتی۔ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، یا اخلاقی ہوگی یا جسمانی ہوگی۔ یہ اخلاقی بیماری بھی جسمانی بھی جسم کی ہوتی ہے، یعنی اخلاق جسم کے کردار کا نام ہے، رویے کا نام ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں کجی ہے۔ اور یہ کجی کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کا تعارف کروایا فزادہم اللہ مرضا، کہ یہ جو منافقت کا مرض ہے، یہ جو منافقانہ شعور ہے، اس کا ایک خاصہ یہ ہے، یہ کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ گناہ بانجھ نہیں ہوتے، بلکہ وہ مزید گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ مزید برائیاں بانجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ مزید بیماریوں کا گناہوں کی بنیاد بنتی ہے۔ منافقت بھی ایک ایسی بیماری ہے جو بانجھ نہیں ہے، وہ مزید منافقتوں کو جنم دیتے رہتے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ جو دلوں کی بیماری ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس فیصلے نے ہمیں ایک اور بات سمجھا دی کہ منافقت چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فائدہ حاصل کر لیا۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ گول حاصل کر کے یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ ناکامی کی طرف بڑھنے کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ تم جس کامیابی پہ نازا ہو، یہ کامیابیاں کہ تم جس کامیابیوں پہ نازا ہو، یہ کامیابیاں دراصل تمہیں عذاب علیم کا مستحق بناتی ہے۔ لہٰذا اگر تھوڑی سی کامیابی حاصل بھی ہوئی ہے دنیاوی لحاظ سے، تو یہ دراصل ناکامیوں کی بنیاد ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ انہیں منافقت کی ایک اور نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ منافق ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو، اور یہاں فساد کے ساتھ فی الارض کہا گیا، زمین میں فساد نہ کرو۔ اور منافقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ انہیں منافقانہ روش یہ ہے کہ فساد کو اصلاح کے نام پر کریں گے۔ اچھا، یہ رویہ کوئی صرف پرانے دوروں کا رویہ نہیں ہے کہ ہم دور رسالت کی مثالیں دے دیں۔ ہم اس وقت اگر اپنے یہ موجودہ دنیا کی میں ہونے والی جنگوں کی صرف بنیادیں دیکھ لیں، عراق پر اتحادیوں کے حملے کی بنیاد یہ تھی کہ عراق میں کیمیائی یا ایٹمی ہتھیار ہے، اس رپورٹ کی بنیاد پر، اور یہ کہا گیا کہ ہم وہاں جمہوریت کے لیے جا رہے ہیں، اور لاکھوں عراقیوں کی موت، املاک کی تباہی کے بعد یہ بات تحقیق کے ساتھ مانی گئی، سامنے آئی کہ یہ رپورٹ غلط تھی۔ اور یہی سب کچھ دہرایا گیا لیبیا میں، یہی سب کچھ کہ دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے افغانستان سے، تو دنیا کا سب سے غیر ایٹمی روایتی بم ماں کے نام سے وہ افغانستان میں گرایا گیا۔
یہ جتنی خونریزیاں ہوئی، اب یہ تو صرف میں نے مسلمان ممالک کے نام لیے، یہ جو جنگ عظیم اول ہے وہ تو کوئی مسلمانوں کی شروع کی ہوئی جنگ نہیں تھی، جنگ عظیم دوم میں کوئی مسلمانوں کی شروع کی ہوئی جنگ نہیں تھی، جس میں 1.5 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے۔ یہ سب تعداد، یہ سب جنگیں اصلاح کے نام پر کی گئی کہ ہم دنیا کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا سے فساد کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا کہ منافقت ہمیشہ عنوان بنائے گا اصلاح اور اس کے نتیجے میں برپا کرے گا فساد۔ یہ تو ہم نے صرف جنگوں کا تذکرہ کر لیا۔ ہم منافقت کے دوسرے رویوں کو لے لیں، جیسے مالتس کا اگر یہ نظریہ لے لیں کہ آبادی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ قدرت کا دسترخوان محدود ہے، جو زیادہ تعداد میں آئیں گے تو وہ بھوکا رہنا پڑیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسانی آبادی کو مصنوعی لحاظ سے افزائش نسل کو کنٹرول کیا جائے، یا دیگر کسی بھی بنیاد، کسی بھی عنوان سے جتنے نظریات پیش کیے گئے انسانیت کے مفاد اور فلاح کے نام پر، اس نے انسانیت کو نقصان سے دوچار کیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یاد رکھو یہی لوگ ہی وہ ہے، منافقت ہی وہ ہے جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن حکیم نے فرمایا کہ کرتے فساد ہے اور شعور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ منافقت یا منافقت کی ایک سطح وہ ہے کہ حقیقی شعور نہیں ہے، اپنے فائدے والا شعور ہے، جو شعور ان کو یہ سمجھتا ہے۔ اب انہیں گویا شعور کی جو 2 قسمیں ہم نے کر لی، ایک وہ شعور جو صرف سماجی وجود کی بنیاد پر اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ منافقت کا ایک اور رویہ جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور یہ رویہ یا یہ نفسیات منافقت کی سب سے زیادہ ہمارے لیے توجہ طلب ہے، اس لیے کہ یہ رویہ ہے منافقت کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کی اجتماعیت کے ساتھ منافقت کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اس کا درست رویہ بھی بتاتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن منافقت کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، سر تسلیم خم کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت اختیار کر لو، کن کی طرح؟ کما آمن الناس، جس طرح تمہارے ارد گرد موجود یہ دیگر وہ شخصیات ہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے دین کے لیے اپنا وقت، سرمایہ، صلاحیتیں لگائی، اپنے خاندانی علاقوں کو چھوڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، جنہوں نے اپنی دنیا پر اپنے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کے مفادات کو پس پش ڈالا، تو ان لوگوں کی طرح ایمان لو کما آمن الناس۔ قالو، تو منافقت کا رویہ یہ ہے کہ منافقت زبان حال سے بھی، زبان قال سے بھی کہنے لگی انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم یوں ایمان لے آئے جیسے کہ یہ نہ سمجھنے والے لوگ، یہ عقل نہ رکھنے والے لوگ، یہ بیوقوف لوگ، یہ ناسمجھ لوگ۔ سفیہ عربی زبان میں اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے فائدے اور نقصان کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتا، جس طرح ہمارے ہاں بعض پست یعنی ذہنی نشو و نما کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو وہ رویے جب شعوری طور پر ہو تو ان نیک لوگوں کو، اب منافقت کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا نہ بنانے والے یا اپنی دنیا کو ترجیح نہ دینے والے اور دین کو ترجیح دینے والے لوگوں کے بارے میں یہ سوچتی ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ تو اپنی دنیا نہیں بنا سکے، یہ تو دنیاوی لحاظ سے ناکام لوگ ہیں، ان کو تو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اور یہ القاب
جو منافقت شروع کے دور میں انہیں صفا بیوقوف نالائقوں کا یہ اصطلاح مومنین کے لیے، مخلصین کے لیے، یہ کوئی صرف اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی منافقت نے مسلمانوں کے لیے جو القاب، جو اس طرح کے نام بنا رکھے ہیں، جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے یہ رجوت پسند ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ دنیا کے ساتھ نہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ اور اس جیسا طنزآمیز وہ الفاظ جو اس وقت استعمال ہوتے تھے وہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے منافقین کا یہ رویہ بیان کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حماقت تو یہ لوگ کرتے ہیں، سفیہ یہ لوگ ہیں، بیوقوف تو یہ خود ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے دو پیسے کا فائدہ جو ہے وہی حتمی ہے اور وہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ بسیطر فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان لوگوں کو اصل میں ایمان نہیں ہے، تو انہیں یہ علم نہیں ہے، ایمان ابھی دلوں میں بیٹھا نہیں ہے، جو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ اصل فائدہ اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت میں ہے۔ اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری آیت نے بھی اسی موضوع کو بیان کیا، منافقت، کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ملتے ہیں اہل ایمان سے، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَعَةٍ قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ انہیں منافق جب جس محفل میں، جس گیدرنگ میں جائے گا، وہ اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان میں، نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لیکن جب یہ اپنے دوستوں، اپنے جیسوں کے ساتھ منافقین کے گیدرنگ میں جاتے ہیں، منافقین کے محفلوں میں جاتے ہیں، قرآن حکیم نے منافقین کے ان محفلوں کو شیاطین کی محفل کہا ہے، اور اس کی دوسری تعبیر کی جاتی ہے جب یہ اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، سرداروں سے ملتے ہیں، اپنے اکابر سے ملتے ہیں، انہیں جب جونیئر منافق سینئر منافق سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جو اصل میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ سینئر کے جونیئر ہیں، لیکن ہم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ دو آیات منافقین کا مسلمانوں اور مخلصین کے ساتھ رویہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ سے وابستہ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ اس آیت نے حیثیت، مقام و مرتبہ متعین فرمایا اولین دور کے ان اصحاب ایمان کا، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ان کی طرف نسبت کر کے قرآن حکیم نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہ منافقوں اس طرح خالص ایمان لے آؤ جس طرح کہ یہ باقی مخلص مومنین ایمان لائے۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے، قرآن حکیم رہنمائی فرما رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کے کہ تم لوگ اس اولین مومنوں کے نقش قدم پہ چلو، اور یہی اہل سنت والجماعت کا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں رائے ہے، اور اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایمان کے اعلیٰ درجے پر، اور ان کے ایمانیات کو کبھی زیر بحث نہیں لایا جاتا۔
اہل سنت کسی صحابی کے ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے درجے سے باہر ہونے، یہ رائے کبھی بھی اہل سنت میں سے کسی کی نہیں رہی۔ دوسری بات، اہل سنت اس پر بھی متفق ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درجہ بندی ہے، سٹیپس ہے، مراتب ہے۔ کسی کو ہم اصحاب بدر کہتے ہیں، کوئی بیعت عقبہ اولا میں شریک ہونے والے ہیں، کچھ صحابہ کو عشرہ مبشرہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، کچھ صحابہ کو خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کو خلفائے راشدین مہدیین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم صحابہ کی حیثیت و مراتب کی، یہ خود قرآن حکیم بتاتا ہے کہ قبل الفتح اور بعد الفتح برابر نہیں ہے۔ فتح اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ ایمان لانے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ پہلے والوں کی طرح نہیں ہے، دونوں کے اجر میں بھی فرق ہے، مقام و مرتبے میں بھی فرق ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کا درجہ باوجود اس کے کہ وہ بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں شامل ہے، لیکن ان کا درجہ ظاہر بدر میں شریک ہونے والے، احد میں شریک ہونے والے یا صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح نہیں۔ تو یہ دو بنیادی اصول ہمیشہ مد نظر رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ صحابہ کی ایمانیات کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، اور ویسے بھی جب ہم علم کلام میں جاتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، یعنی تصدیق قلبی کا نام ہے، تو جب ایمان بسیط ہوگا تو بساطت میں مثالیت ممکن نہیں ہے۔ یعنی مثالیت تو ان میں ہوتی ہے کہ کسی میں 5 چیزیں ہو، کسی میں 4 ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ تم 4 کم ہے، لہٰذا تم جس کے پاس 5 ہے اس جتنے ہو جاؤ، یا کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو اور دوسرے کے پاس کم ہو تو ہم کہتے ہیں تم بھی اس کی طرح ہو۔ اب جب ایمان خود بسیط ہے تو کسی اور کو یہ ترغیب دی نہیں جاتی سکتی کہ تم اس کی طرح، ترغیب ہوگی تو کلیت میں ہوگی کہ جس طرح وہ مکمل مسلمان ہے، جس طرح وہ مکمل مسلمان ہے، مکمل مومن ہے، اس طرح تم بھی مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی دائرہ اس اسلام سے باہر نہ ہو۔ یہ 2 بنیادی تصورات ہیں۔ اس تیسرے اصول کے ساتھ کہ اہل سنت والجماعت کی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں یہ اتفاقی اصول ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ ہے، اور انبیاء بھی معصوم اس لیے کہ وحی کے لیے عصمت چاہیے، وحی کو محفوظ طریقے سے منتقل ہونا، اور جب وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو منتقل ہونی تھی۔ انبیاء چونکہ انسانوں کا وہ اولین گروہ ہے جن سے فرشتہ رابطہ قائم کرتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کے بعد فرشتہ کا ذریعہ ہٹ جاتا ہے درمیان میں سے، پھر نبی اللہ کی وحی بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ طریقے سے وحی منتقل ہوئی تو ان کو معصوم ہونا، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جرائم کی سزائے، جو حدود نافذ ہوئے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودگی میں تمام صحابہ کے سامنے جس نے جو غلطی کی اس کو وہ سزا ملی، اور اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دائمی اصول عطا فرمایا کہ جس طرح بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ چوری میں پکڑی جاتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو یہ اور اس جیسے دیگر تمام دلائل، اس 4 نکات پر یہ 4 بنیادی تصورات ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، جس پر ہم سب کا اتفاق ہے۔
قرآن حکیم منافقین کے رویے کو بیان فرماتا ہے کہ منافقت کا احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم نے مذاق اڑا دیا، ہم کامیاب ہو گئے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اپنے آپ کو ذرا ترقی پسند اور دیگر مسلمانوں کو جو ہے وہ غیر ترقی پسند سمجھتے ہیں کہ ان کی ذہنی شعوری بالیدگی ابھی اتنی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کو اس کا موقع دے رہا ہے ابھی کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو کرتوت تمہارے ہے، یہ اب مزید بڑھتے چلے جائیں گے اور تم یہ کیے جاؤ۔ پھر یہ جو سرکشی کا موقع مل رہا ہے، یہ جو مہلت مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی کے روز و شب میں جو اضافہ عطا کرتا ہے، کوئی 30 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے۔ اب وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی جتنی بھی دیتا ہے، اس میں اگر یہ زندگی دین کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ استعمال ہو تو مفید ہے اور فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہ اگر اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے کہ یہ اپنی اس طغیانی یعنی سرکشی میں، فی طغیانہم یعمہون، اسی میں سرگردان رہیں گے۔ اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ منافقت کی ایک پہچان اور خوبی یہ ہے کہ اس میں تحرک بہت زیادہ ہوگا، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا، اس لیے کہ اس کی ضمیر کی کسی نہ کسی کونے میں تو یہ احساس پایا جاتا ہے، اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ میں کچھ دو نمبری کر رہا ہوں۔ اس کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ سرگرداں رہتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی خرید لی، جنہوں نے گمراہی خرید لی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقت کے بارے میں فرمایا کہ منافقت دراصل وہ لوگ ہیں جو ہدایت دیکھ کر از خود شعوری طور پر گمراہی خرید۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس کو ہدایت سرے سے قبول ہی نہیں کرتا، اور ایک وہ شخص ہے جو ہدایت کے قریب آیا اور پھر اس ہدایت کو چھوڑ کر اس نے گمراہی اختیار کی۔ یعنی خرید و فروخت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم کچھ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں، اور ہر شخص اپنے فائدے کی چیز لیتا ہے، اچھی چیز لیتا ہے۔ ہم 10 تربوز دیکھ کر کوئی ایک تربوز کا انتخاب کرتے ہیں، ایک اچھا، اور تربوز فروخت کرنے والا وہ بھی 2-3 تربوزوں پہ ہاتھ مار کر ہمیں ایک تربوز پکڑا دیتا ہے کہ جی یہ میٹھا ہوگا، یہ لال ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو زیادہ اور بڑا فروخت کر دیا میں کامیاب ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں میٹھا اور ہمیں لال تربوز مل گیا۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ جو تجارت کا یہ والا اصول ہے، یہ منافقت اس کو کس طرح لے رہا ہے کہ اس کے پاس ہدایت موجود ہے۔ یاد رہے منافقت کو ہدایت پہنچ چکی ہے، وہ ہدایت، اور یہی فرق ہے منافق و کافر میں کہ اس کے پاس تو ہدایت ہی نہیں، کافر کے پاس۔ منافق اس ہدایت کو دیکھ کر گمراہی شعوری طور پر اختیار کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی سود مند نہیں ہوئی، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے، نہ ان کو کوئی راہ ملی۔ ہم تجارت میں ایک اصول جانتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، یا ہمارے والدین ہمیں کاروبار کراتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ چلو بیٹا 1-2 مرتبہ نقصان اٹھا کر سمجھ جائے گا، سیکھ جائے گا۔ تو تجارت میں اولین تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ فائدہ حاصل کر لیں، جتنے پہ خریدا ہے اس سے زیادہ پہ فروخت کر لیں۔ یہ نہیں بھی ہو اور ہمیں تجربہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ چلے مالی فائدہ تو نہیں ہو، وہ تجربہ تو حاصل ہو گیا، اگلی دفعہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا منافقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تجارت میں بھی فائدہ نہیں ملا، اور نہ اس تجارت میں نقصان کے نتیجے میں انہوں نے کوئی تجربہ حاصل کر لیا، کوئی مفید چیز جان لی کہ اس کے بعد ہم نہیں کریں گے، یہ دوبارہ پھر اس غلطی کی طرف آئیں گے۔
پھر ہدایت دیں گے اور گمراہی کا شکار ہوں گے، اس کے بعد پھر ہدایت دیتے رہیں گے، چھوڑتے رہیں گے اور منافقت اختیار کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم منافقت کی 2 مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب تک تو رویے بیان کر دیے، کردار اور کرتوت بیان کر دیا، اور اس لیے بیان کیا کہ میں اور آپ ایسے نہیں ہوں۔ تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، ایک عجیب مثال، یعنی ان کی مثال تو اس لوگوں کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، استوقد نارا، آگ بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب آگ روشن ہوئی ارد گرد کو اس نے روشن کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ اب یہ منافقت ہے۔ یہاں نور سے مراد ہدایت، رہنمائی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے کہ جب وہ میسر آ گئی تو ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ رائے روشن راہ کے بجائے تاریکیوں میں چلے گئے، اور ان کا یہ تاریکیوں میں جانا یہی ان کی منافقت کا نتیجہ ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ لا يبصرون، یہ پھر بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہو گئے، پھر ان کو کوئی چیز سلجھائی نہیں دیتی۔ اور کیوں نہیں دیتی؟ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہو گئے، یہ لوگ گونگے ہو گئے، یہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انسان حواس خمسہ میں سب سے زیادہ جو کچھ اخذ کرتا ہے وہ سن کر، وہ دیکھ کر، اور وہ بول کر۔ ہم سوالات کرتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم سمجھ اور بوجھ حاصل کرتے ہیں، فہم اور فراست حاصل کرتے ہیں۔ جب انسان کی یہ تینوں صلاحیتیں ختم ہو جائیں، اور یہاں ان 3 صلاحیتوں سے ظاہری صلاحیتیں نہیں مراد کہ یہ لوگ عملاً ان کے کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، بلکہ اس سے مطلوب منافقت کا رویہ ہے حق کے بارے میں، کہ حق سننے کے لیے یہ بہرے ہے، باقی تو بڑے تیز ہے، کان سب کچھ سنتا رہتا ہے۔ حق، صداقت اور سچائی کے لیے یہ گونگے ہیں، حق بول نہیں سکتے، حق بولنا چھوڑ دیتے، یعنی حق کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ گونگا پن ہے۔ اور اس طرح عمیون، حق کے بارے میں ان کا رویہ اندھے پن کا ہے، یعنی یہ اندھے ہو جاتے حق کے بارے میں، نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ حق سنائی دیتا ہے، اور نہ حق یہ بول پاتے ہیں۔ یہ رویہ جب اختیار کر فہم لا یرجعون، چونکہ یہ رویہ انہوں نے خود اختیار کیا، تو یہ اس بات پر، حالانکہ سن کر دیکھ کر تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اچھے اور صحیح چیز کی طرف واپس ہو جائے، تو یہ لوگ رجوع بھی نہیں کرتے، واپس بھی نہیں آتے۔ یہ ایک مثال منافقت کی۔ دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال کصیب، بارش کی طرح ہے، اور وہ جو تیز بارش ہو آسمان سے، اور یہ تیز بارش جس میں اندھیرے بھی ہے، ظلمات ہے، ورعد وبرق، اور گرج اور بجلی ہے، آسمانی بجلی ہے، یعنی ایک ایسی بارش، تاریکی، اور اس تاریکی کے ساتھ تیز ہوائیں، تیز آوازیں ہو، رعد و برق ہو، آسمانی بجلی کی کڑک ہو۔ اس کیفیت میں ایک باشعور انسان، اس کیفیت میں ایک سمجھدار انسان کیا کرتا ہے جب وہ کسی بارش کے ایسے موقع پر ہو؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک پرسکون، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک محفوظ جگہ چلا جائے جہاں وہ تاریکی سے بچ جائے، جہاں وہ بارش سے بچ جائے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسی پناہگاہ میں جانے کے بجائے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ وہی رہتے رہتے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے ہیں کہ ہمیں یہ آوازیں تو سنائی نہیں دے، حالانکہ ایسے ہی
موقعوں پر عموماً آسمانی بجلی گرتی ہے، عموماً جو ہے وہ طوفان آ جاتے ہیں، عموماً اس کے بعد آندھی آ جاتی ہے، اور اگر پہاڑی علاقہ ہے اور تاریکی ہے تو گرنے کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عقل مند آدمی ایسے موقع پر، ایک سمجھدار آدمی ایسے موقع پر جو رویہ اختیار کرتا ہے، منافقت اس کے بالعکس رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کبوتر آنکھیں بند کر لیتے، منافق جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس کر یہ سمجھتا ہے، انگلیاں ڈال کر یہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا، میں نے اور بزعم خیش خود کے ذہنی سطح کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کمال کا کام کر دیا۔ تو فرمایا فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کے سبب، اس تیز آواز کے سبب، یہ رعد و برق کے سبب، اس خوف سے کہ میں موت سے بچ جاؤں۔ حالانکہ موت سے بچنے کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کے اختیار میں موت ہے، جس کے اختیار میں جسمانی موت ہے اور جس کے اختیار میں حق سے انحراف کے رویے والی موت، یعنی ایک موت جسمانی ہے اور ایک موت کیا ہے؟ جب ہم حق سے انحراف کرتے ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم حق کی طرف آتے، منافقت جو ہے چھوڑ کر اللہ کی پناہ کی طرف آتے، وہ جس نے یہ تاریکی پیدا کی ہے، جس نے یہ تیز بارش برسائی۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، کافروں کے گہرائی سے۔ اب یہاں کافروں کا لفظ استعمال ہوا، ذکر چل رہا ہے منافقت کا۔ یہ مثال ہوئی اس منافقت کی جو اعتقادی ہے، جو معاند ہے، جو مقابل میں آتا ہے، جو اسلام سے ٹکرا جاتا ہے، جو مدینے کے راستے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم مدینے کے ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکالیں گے۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم مدینے میں کیسے داخل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو کیسے پلٹتا ہے کہ اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا سب سے پہلے جاتا ہے اور اپنے باپ کو داخل ہونے سے روکتا ہے کہ نہیں، جب تک ہم محمد داخل نہیں ہوگا تم داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ یہ چمک، حق کی چمک اتنی تیز ہو جائے گی کہ منافقت جو ہے وہ اپنے بصارت اور بصیرت دونوں کو دے گا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں، یعنی جب روشنی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، آسمان کی چمک آتی ہے تو تھوڑا سا چل پڑتے، اور آسمانی بجلی کی چمک جو ہے وہ مستقل تو نہیں ہوتی، پھر رک جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا چمکتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ مستقل ان کے کانوں کے اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ان سب پر قادر تھا، یعنی اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ منافقت کو پہلی مرحلے میں روک کر ختم کر دے، لیکن اس آزمائش اور امتحانی کیفیت میں کہ یہ منافقت کا رویہ دیکھ کر مومن سمجھ جائے، مومن سیدھے راستے پر آ جائے اور یہ منافقت بھی چھوڑ دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال جو یہ آخری والی بیان کی، یہ دراصل منافقت کی وہ کیفیت ہے کہ منافقت جب دنیاوی چمک دیکھتا ہے، یہ جو چمک کی سیاست ہے، بریفکیشن کی سیاست ہے کہ جب فائدہ دیکھے اس طرف چلا جائے، تو یہ کیفیت ہے کہ دنیاوی فائدے کی طرف لپک کر دوڑ کر آگے بڑھنا، اور جب یہ نظر نہیں آئے تو پھر رک جانا، حق سے رک جانا۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں منافقین کی یہ نفسیاتی رویے، منافقین کی یہ ذہنی رویے بیان کر دیے، ان کے کرتوت بیان کر دیے، لیکن یہ بیان صرف کہانی کے طور پر یا علم نفسیات کے کوئی رہنمائی کے طور پر نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے ایسی کوئی منافقانہ نفسیات تو نہیں پائی جاتی۔ یہی تعلیم و تربیت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ قرآن حکیم کی ان آیات سے یہ سیکھتا، اور اگر کوئی کیفیت ہم میں پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے رک جائے،
خصوصاً رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے ایسی راہ واہ کرتا ہے جس میں ہم نیکی کی طرف آئے اور منافقت یا دیگر تمام غلطیوں اور کوتاہیوں سے رک جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔